بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہم نے را مفخم کے احوال بیان کیے تھے۔ آج ہم را مرقق کے احوال بیان کریں گے کہ را کس حال میں باریک ہوگی۔ تو را کی ترقیق کے قواعد یہ ہیں، یعنی جس حال میں را باریک ہوگی۔ نمبر 1، را مکسور ہو، یعنی را پر کسرہ ہو، جس کی مثال یہ ہے رجال، رجال، رزقا، قریب، ناصر۔ تو کسرہ کی حالت میں را باریک ہوگی۔ اب قاعدہ نمبر 2 سماعت فرما لیں۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی اس را ساکن سے پہلے زیر ہو، جس کی مثالیں یہ ہیں شرعتن۔ شرعتن میں آپ غور فرما لیں تو را ساکن ہے اور اس سے پہلے یعنی اس سے ماقبل شین مکسور ہے، تو اس کسرے کی وجہ سے یہاں را باریک ہوگی۔ فغفر، فغفر میں را ساکن ہے اور اس سے ماقبل فا مکسور ہے، تو اس کسرے کی وجہ سے یہاں ہم نے را باریک پڑھا۔ شرعتن فغفر۔ اب قاعدہ نمبر 3 سماعت فرما لیں۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو، جیسے سحر، حجر، ذی الذکر وقف میں، یعنی اس کا تعلق بھی وقف کے ساتھ ہے۔ یہاں سحر میں را مضموم ہے، لیکن اب اس ضمے کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ را ساکن ہو گئی وقف میں۔ تو یہاں ہم نے را کو ساکن کیا، اب ہم نے پہلے حرف کو دیکھا تو حا بھی ساکن ہے، اب ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے تو تیسرے حرف جو سین ہے وہ مکسور ہے، تو اس کسرے کی وجہ سے ہم اس را کو وقف میں باریک پڑھیں گے، سحر۔ یہی صورتحال حجرن میں بھی ہے۔ حجر را ساکن ہو گئی وقف میں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا جیم بھی ساکن ہے، تو اس سے پہلے تیسرے حرف کو دیکھا تو تیسرا حرف جو ہے وہ مکسور ہے، تو اس کسرے کی وجہ سے یہاں را باریک ہوگی۔ ذی الذکر، یہاں بھی را ساکن ہو گئی وقف میں اور را ساکن سے پہلے کاف ساکن ہے، تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھا جو زال ہے وہ مکسور ہے، تو اس کسرے کی وجہ سے ہم نے یہاں را باریک پڑھا وقف میں۔ قاعدہ نمبر 4، را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے خیر، قدیر، بصیر، خبیر، اس کا تعلق بھی وقف کے ساتھ ہے۔ اب آپ غور فرما لیں، جب را وقف میں ساکن ہوگی اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تو یا ساکن ہے، اب تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر حال میں را باریک ہوگی۔ حالانکہ خیر میں آپ دیکھ لیں تو خیر میں تیسرے حرف جو خا ہے اس پر فتحہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں را وقف میں باریک ہوگی، یعنی جب را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، یعنی را کا سکون عارضی جو وقف کی وجہ سے ہے اور اس سے پہلے یا ساکن آ گئی تو پھر تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تیسرا حرف مفتوح ہو مکسور ہو جو بھی ہو لیکن را باریک ہوگی۔ یہاں خیر میں ہم نے را کو ساکن کیا، اس سے پہلے یا ساکن، حالانکہ اس سے پہلے خا پر فتحہ ہے،
لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں وقف میں را کو باریک پڑھا. اسی طرح قدیر میں را ساکن ہو گئی وقف میں، اس سے پہلے یا ساکن ہے اور تیسرے حرف پر کسرہ ہے. اسی طرح بصیر، خبیر. تو جب بھی را وقف میں آپ ساکن کریں اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر را کو آپ ضرور باریک پڑھیں گے، لیکن اس کا تعلق بھی وقف کے ساتھ ہے. اب اگر انہی کلمات پر آپ وصل کریں تو پھر را اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، جیسے خیرن، قدیرن، بصیرن، خبیرن. دوسرے کلمہ کے ساتھ وصل کی حالت میں اس را کو پھر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پورے کلمات میں را جو ہے وہ مضموم ہے. تو پھر اپنی حرکت کا اعتبار ہوگا، ما قبل حرف کا اعتبار پھر نہیں ہوگا. اور یہ قواعد جو ہم نے بیان کیے اس کا تعلق وقف کے ساتھ ہے کہ وقف میں اس کو آپ باریک پڑھیں گے. اگر آپ وصل کریں گے تو وصل میں پھر اپنی حرکت کا اعتبار ہوگا. اگر را مکسور ہو تو باریک ہوگی، اور اگر را مضموم یا مفتوح ہو تو پر ہوگی. قاعدہ نمبر 5، را ممالہ، یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے، جیسے مجریہا جو پورے قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ ہود میں ہے، تو یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی، یعنی یہ را بھی مرقق ہوگی. امالہ ہماری روایت حفص میں صرف ایک ہی جگہ امالہ ہے، سورہ ہود میں، اور وہ بھی امالہ کبریٰ ہے. تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی آپ غور سے سن لیں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. اب امالہ کی تعریف کریں گے کہ امالہ کیسے کہتے ہیں. امالہ کہتے ہیں فتحہ کو کسرہ کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا، یعنی فتحہ کسرہ کی طرف مائل ہو جائے اور الف جو ہے وہ یا کی طرف مائل ہو جائے، تو اس کو امالہ کہتے ہیں. جس طرح دوسری روایتوں میں امالے زیادہ ہیں، مثلا روایت ورش میں، روایت خلف میں. اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى، ہم روایت حفص میں اس کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں والضحى، اور روایت ورش میں والضحى، والضحى. یہ بھی امالہ ہے لیکن اس کو امالہ صغرا کہتے ہیں. اور روایت خلف میں والضحى، تو والضحى اور والضحى میں فرق ہے. والضحى جو ہے یہ روایت ورش میں امالہ صغرا ہے، اور والضحى قرات امام حمزہ میں اور روایت خلف میں یہ امالہ کبریٰ ہے. تو یہ فتحہ اور امالے کا فرق ہے. روایت حفص میں والضحى یہ فتح ہے، اور روایت ورش میں والضحى امالہ صغرا، اس کو تقلیل بھی کہتے ہیں. اور قرات امام حمزہ روایت خلف میں والضحى، اس کو امالہ کبریٰ کہتے ہیں. تو سارے احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اس آیت کو بار بار مشق کریں تاکہ واضح طور پر فتح اور امالے میں آپ فرق کریں. تو اس کے بار بار مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ امالہ جو ہے یہ ضبط ہوگی اور اس کی ادائیگی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی.